اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم مانگتے ہو یا جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کے توڑنے سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کیونکہ بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان کھڑا ہے، نگران ہے۔ کل سورہ نساء کا ماقبل اور مابعد کے ساتھ یعنی پس منظر اور پیش منظر کو بیان کر دیا گیا تھا۔ سورت کا خلاصہ اور اس کا حاصل بیان کر دیا گیا تھا۔ اس سورت کا مرکزی خیال یا مرکزی عنوان کیا ہے؟ مرکزی جس کو اس کا موضوع قرار دیا جا سکتا ہے وہ ہے دفع مظالم، مظالم کا دفاع کرنا، مظالم کو دور کرنا۔ پھر یہ مظالم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مظالم بندوں کے حقوق میں ہوتے ہیں اور دوسرے مظالم اللہ کے حقوق میں ہوتے ہیں، حقوق اللہ میں ہوتے ہیں۔ بندوں کے حقوق میں جو ظلم ہوتے ہیں وہ تین قسم کے طبقات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک عورتیں، نمبر دو یتیم بچے، نمبر تین بیوقوف اور نادان لوگ، کم عقل لوگ۔ ان تین قسم کے لوگوں کے ساتھ مظالم ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو ان کا دفاع اور ان کو روکنا، ان سے لوگوں کو روکنا، اور اس کے لیے پھر میراث کے احکام، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کے احکام، بیویوں کے درمیان جو ہے انصاف اور عدل کے احکام، بیویوں کے مہر کے احکام، یہ تسلسل کے ساتھ ایک پوری فہرست، ایک لمبی جو ہے وہ احکامات کی ایک فہرست جو ہے وہ تیار کر کے انہیں بیان کیا گیا ہے کہ یہاں ظلم نہیں کرنے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ نئی سوسائٹی اور نئی حکومت، اس کو منظم کرنے کے لیے لوگوں کے اندر عدل و انصاف کا ہونا اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے اس صورت کے آغاز سے لے کر اور کافی حد تک انہی احکامات پر، یعنی حقوق العباد، آپس کے اندر جو مظالم لوگ کرتے ہیں ان کو روکا گیا ہے، ان کا سدباب کیا گیا ہے۔ حقوق اللہ، پھر اسی کے لیے حکومت قائم کرنا، یعنی راعی کے احکامات بیان کرنا، حکومت کے قیام کے لیے، اور پھر عسکری نظام قائم کرنا، فوج قائم کرنا، یہ سارے کے ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انصاف اور عدل دلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو بنیادی مرکز ہے دفع مظالم سے کو روکنا،
اور مظالم کے روکنے کے لیے حکومت بھی ضروری ہوتی ہے، منصف حکومت ضروری ہوتی ہے، پھر اس منصف حکومت کے پاس عسکری قوت اور طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تمام کے تمام چیزیں اس ایک نقطے کے گرد گھومیں گی کہ مظالم کا سدباب کیسے کیا جائے، مظالم کو کیسے روکا جائے۔ یہ انسانوں کے آپس کے حقوق کے مظالم ہیں۔ حقوق اللہ میں ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم حقوق اللہ میں شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کا بھی دفاع کیا گیا ہے اور اس کے اوپر مختلف انداز میں۔ ایک تو شرک سے ڈرایا گیا ہے کہ بھائی شرک کرو گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ 2 مرتبہ اس صورت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، لہذا حقوق اللہ کے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے اور سب سے بڑی کوتاہی ہے وہ تشریک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور پھر للہ ما فی السماوات للہ ملک السماوات، ان آیات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بادشاہت اور اس کی توحید اور وحدانیت کو ذکر کیا گیا۔ تو اس میں بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ یہ جو ابتدائی صورت ہے، پہلی آیت ہے، یہ پوری صورت کا گویا خلاصہ ہے۔ اس صورت میں 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے لفظ واتقوا کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ یہ کیا ہے؟ یعنی حقوق اللہ میں مظالم نہ کرو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور کیا نہ کرو، انسانوں کے حقوق کو ضائع مت کرو، حقوق العباد کو ضائع مت کرو، مظالم اور زیادتیاں نہ کرو انسانوں کے آپس کے حقوق میں۔ اور دوسری اس کے ساتھ رب ہے، رب مربی، تربیت کرنے والا، اسی سے نظام، یعنی ملک کا اور معاشرے کا اور گھر کا نظام ایسا قائم کر لو کہ جس میں مظالم نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں زیادتیاں نہ ہو۔ رب اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور واتقوا اللہ الذی، آگے اسی آیت کے اندر دوبارہ کہا واتقوا اللہ الذی، یہ حقوق اللہ میں ہے، یعنی اللہ کے حقوق کے اندر بھی ظلم سے بچو، شرک سے بچو، اور اللہ کی عبادات جو اللہ کے لیے خاص ہے اسے اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرو۔ تو گوئے پوری کی پوری یہ آیت جو ہے پوری کی پوری صورت کا ایک خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں ڈرو۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ حقوق ہوتے ہیں جو انسانوں کے آپس میں جو حقوق ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ضابطے اور قانون کے تحت آ جاتے ہیں اور جن کے لیے حکومت بھی حرکت میں آ کر وہ حقوق دلوا دیتی ہے۔ لیکن بعض حقوق وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ادائیگی کے لیے صرف ایک ہی چیز باعث ہوتی ہے، خدا کا خوف۔ اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو وہ حقوق کسی حکومتی جبر اور ضابطے سے، کسی قانون کے تحت نہیں آتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ تاکیداً کہہ دیا کہ مجھ سے ڈرو، اللہ کے میرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی اگر، اور پھر یہ قرآن کا ایک تربیتی انداز ہے، طرز ہے۔ قرآن کا طرز عام حکمرانوں کے حکومت کے قوانین کے بیان کرنے کی طرح نہیں ہے کہ بس قانون بیان کر دیا، جی آج کے بعد جو ہے پیٹرول اتنے کا ہو گیا، بس ختم۔ پھر لوگوں کی ذہن سازی نہیں کی جاتی، آج کے بعد جو ہے یہ قانون جاری ہو گیا، آج کے بعد ڈبل سواری پہ پابندی لگ گئی۔ اب لوگوں کی ذہن سازی نہیں کی گئی کہ بھائی اس میں نقصان کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ نہیں بتلاتے ہیں۔ بس حکومت کہہ دیتی ہے کہ بھائی آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، آج کے بعد سارے کے سارے اسکول بند۔ اب لوگ ذہن ساز ہیں یا نہیں ہیں، بس حکومت نے کہہ دیا۔ جبکہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ و طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ قانون بیان کرتا ہے تو پہلے اور بعد میں اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ تربیت وانا اور مربیانہ انداز سے مخاطب ہوتا ہے۔ مربیانہ کہ اس میں تمہاری یہ بلائی ہے، یہ خیر خواہی ہے، یہ فائدہ ہے، اس لیے اس قانون کے اوپر عمل کرو۔ یہ خدائے قانون میں اس لیے
جہاں بھی اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے تو لوگ اس کے توڑنے کی جرت نہیں کرتے، کیونکہ اس کے اندر بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون کے شروع میں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، بعد میں بھی کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو۔ اسلامی حکمران جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا ایک مربی ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی تمہارا فائدہ اس میں ہے، یہ نہ کرو، اور اس میں تمہارا خیر ہے، اس کو کرو۔ تو جو اللہ رب العالمین کا ضابطہ اور قانون ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو ہے نا مربیانہ روش اور مربیانہ انداز جو ہے وہ ملحوظ ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور لوگ اس سے ایک جذبے اور ایک ولولے کے ساتھ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر اندرونی جذبہ نہ ہو، ضابطے ہوں، زور ہو، تو اگر آپ بندے کے اوپر مین روڈ کے اوپر تو قانون کروا لیں، لیکن وہ گلی میں جائے تو اس قانون کی خلاف ورزی کر لیں۔ آپ ہیلمٹ کی پابندی لگاتے ہیں تو ہزاروں لوگ کیا ہیں آپ سے بھاگ کر ادھر ادھر نکل کر ہیلمٹ کی پابندی نہیں کرتے۔ آپ بہت ساری چیزوں کے اوپر چونکہ وہ ضابطے کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، اگر رابطے کے ساتھ کوئی قانون آ جائے تو پھر اس کو لوگ چونکہ وہ ذہن ان کو قبول کر لیتی ہے، جب ذہن قبول کرتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کیا ہوتا ہے اس پر عمل کرنے بھی، تنہائی میں بھی اس پہ عمل کرتا ہے، اور حکومت کی نظر میں ہو تب بھی عمل کرتا ہے، حکومت کے نظر میں نہ ہو، نظر نہ آ رہا ہو تب بھی وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، کیونکہ اسے ایک ربط اور ایک دلی رجحان اور دلی جذبے کے ساتھ اس کو اس کی طرف اس پہ قائل کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں انسانوں کو دو قسم کے اصول اور حقوق کی ادائیگی، اپنے آپس کے حقوق ہوں یا میرے حقوق ہوں، دونوں کے ادائیگی کے لیے میرا خوف اور میرا ڈر اور میری تربیت کو ذہن میں رکھو۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں ڈرو، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ تو تم آپس میں بھائی ہو، ایک نفس سے جب پیدا ہوئے ہو تو ایک باپ کے بیٹے ہو گئے، ایک باپ کے بیٹے بھائی ہوتے ہیں، ایک باپ کے بیٹے بھائی ہوتے ہیں، بھائی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، لہذا انسانیت کے رشتے میں جڑے ہوئے انسانوں ایک دوسرے کے حقوق نہ مارو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے، لہذا تمہارے اندر رنگ، تمہارے اندر بو، تمہارے اندر علاقہ، تمہارے اندر زبان، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے، رنگ و زبان جی۔ اسی طرح تمہارے اندر کیا علاقائیت، یہ عصبیتیں سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے مٹا دی کہ تم میں کیا عصبیت ہے، کہ یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ سفید ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم کرو، کیونکہ تم ایک بابا کی اولاد ہو۔ خلقکم من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے تمہیں بنایا ہے، اور جب تم ایک اولاد کی، ایک باپ کی اولاد ہو تو ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرو۔ بنی آدم اعضائے یک دیگرند، کہ از جوہرش زی یک جو کہ در افرینش زی یک جوہرند، چو عضو بدرد آورد روزگار، دیگر وضوہارا نماند قرار۔ فارسی شاعر کہتے ہیں کہ آدم کی اولاد یہ کیا ہے، اعضائے یک دیگرند، ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، ایسے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، المؤمنون کجسد واحد، مسلمان سارے کے سارے کے ایک ہی جسم کی طرح ہیں، انسان ایک ہی باپ، کیوں کہ در افرینہ زی یک جوہران، کیونکہ ان کا آغاز اور ان کی ابتدا وہ کس سے ہوئی ہے، ایک ہی ذات سے ہوئی ہے۔ چو عضو بدر آورد روزگار، جب کسی بھی عضو کو کوئی تکلیف پہنچائے زمانہ تو دیگر عضو ہارا نمانت قرار، دوسرے اعضاء جو ہے وہ بھی آرام سے نہیں رہتے۔ جسم کے ایک عضو پر درد ہو تو باقی اعضاء بھی اسے محسوس کرتے ہیں، لہذا بطور انسانیت کے انسان کا درد محسوس کرے۔ تو فرمایا تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، لہذا مرد عورت، بوڑھے جی، کالے گورے، سفید اور چٹے کو، عرب و عجم کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور وہ یہ ترتیب بنائی کہ ان سے ان کی بیوی کو بنایا، پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان سے پھیلا دیے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے، یہاں اللہ ہے، وہاں رب ہے، رب منظم
اور نظام کے حوالے سے، لہذا امور انتظامیہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں اللہ ہے، اللہ معبود کو کہتے ہیں، اس لیے یہاں کیا ہے، شرک کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے حقوق کے اندر بھی ضائع نہ کرو اور مخلوق کے حقوق کو بھی ضائع نہ کرو، جو پوری صورت کی تفصیل ہے۔ اللہ وہ ذات تساءلون بہ والارحام، تساءلون بہ تم سوال کرتے ہو اس کے نام پہ، تم سوال کرتے ہو، تساءلون بہ تم اس سے سوال کرتے ہو، بازائد ہوگا اگر، اور اگر تساءلون بہ باسمہ اس کے نام سے سوال کرتے ہو، اور تساءلون بہ اس کے نام پہ مانگتے ہو جی، یا اس کے واسطے سے سوال کرتے ہو، یار خدا کا واسطہ ہے مجھے میرا یہ کام کر دو، تو خدا کے واسطے دیتے ہو۔ والارحام اور واتقوا الارحام رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ ارحام یہ رحم کی جمع ہے، رحم اصل میں بچہ دانی کو کہتے ہیں۔ بچہ ولادت سے پہلے جس جگہ پہ رہتا ہے اس کا جو مکان ہے، جو گھر ہے، اس مکان اور اس گھر کو رحم کہتے ہیں۔ ماں جو ہے کیا کہتے ہیں، بطن مادر، ماں کی پیٹ کے اندر جو جگہ ہے اس کو رحم کہتے ہیں۔ اور ارحام ان رشتوں کو کہتے ہیں جو والدہ اور والد کے تعلق سے آپس میں بنتے ہیں۔ کوئی ماں کی طرف سے رشتہ دار ہے، کوئی باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اور عمومی معنی جو ہے اس کا، عام معنی اس کا جو ہے وہ کس کا ہے، وہ رشتہ داری کا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو اس کے توڑنے سے ڈرو۔ ارحام رشتہ داریاں، اپنائیاں، اس کے توڑنے سے ڈرو۔ چنانچہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کی رزق میں وسعت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو جوڑے اور رشتوں کو توڑے نہیں۔ ایک آدمی آئے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے حبیب، ہم بھی اکثر کہتے ہیں یار میں تو اپنے طرف سے کوشش کرتا ہوں لیکن وہ بھائی جو ہے نا اس کا رسپانس نہیں دیتا، وہ چچا زاد بھائی نہیں دیتا، رشتہ دار نہیں دیتا، فلاں نہیں دیتا، میں تو کوشش کرتا ہوں۔ اس طرح ایک آدمی آیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اے اللہ کے حبیب میرے رشتہ دار ہیں اور میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ جو ہے عفو درگزر والا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، میں ان کو جو ہے نا اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر حقیقت یہ ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کریں گے جو تمہاری نصرت اور مدد کرتا رہے گا اور ان سے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ نہ کہا کریں کہ یار میں تو اچھا کرتا ہوں، اپنے طرف سے آپ کیا کریں، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سل من قطعک، اس کے ساتھ رشتہ جوڑ جو تجھ سے توڑ رہا ہے، واعف عمن ظلم، اس کو معاف کر جو زیادتی کر چکا ہے، واحسن الی من اساء الیک، اور اس سے اچھا سلوک کر جو تجھ سے برا سلوک کر چکا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جب میرے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں، بھائی یہ تو نہیں ہے۔ ہاں وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک آدمی نے گدے نے ایک آدمی کو لات مارا تو اس نے ڈبل مار دیے، کہتا میں تیرے سے کوئی کام ہوں، یہ تو نہیں کرنا نا، ستانہ سے کم ہوا دوڑ اللہ تعالیٰ آپ ریخ ہوئی، تو ایسا نہیں کرنا۔ تو کیا کرنا ہے، وہ برائی کریں آپ کا کوئی بات نہیں، وہ جانے دو، معاف کر دیں، عفو درگزر کریں۔ آپ ہدایت مجھے یہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر مسلمان یہ کہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے یہ ہدایت ہے، سل من قطعک، جوڑو اس سے جو توڑ رہا ہے، واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کرو جو زیادتی کر چکا، ظلم کر رہا ہے، واحسن الی من اساء الیک، اور اس سے اچھا سلوک کر جو تیرے سے برا سلوک کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کرے گا تو اس کو تو مکافات کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، مکافات کہتے ہیں۔ بدی را بدی سہل باشد جزا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برائی کے بدلے میں برائی کر دینا یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ اگر مردی احسن الی من اساء، اگر تم مرد ہو نا، مرد
ہاں اگر تم جنے کے پتر ہو تو کیا کرو، احسن الی من اساء، جو تم سے برا کرتا ہے اس سے ذرا اچھا کر کے دکھاؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے. وہ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے شہزادی کیا کہتے ہیں، مردوں کا کام یہ ہے، مردانگی کا کام یہ ہے. تو فرمایا اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ایک حدیث میں مشکاہ شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينزل رحمت اللہ علی قوم فیہ قاطع رحم، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہی نہیں ہوتی جن کے اندر صلہ رحمیاں توڑنے والے موجود، رشتے توڑنے والے موجود. اب کیا ہم دیکھیں اپنے آس پاس دیکھیں کیا صورتحال ہے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے. ان حالات میں پھر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ارحام کے توڑنے سے بچو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا نہیں. یہ نہیں ہے کہ شرما شرمی یار لوگ کیا کہیں گے چلو دعا سلام کر لو، زبان سے، اندر سے کیا ہو، اندر سے بغض ہے. نہیں، اللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ نہیں ہے کہ ظاہری سلام کر لیا یار چلو ٹھیک ہے. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ صلح کر لو، وہ فلاں کے ساتھ صلح کر لو، چھوڑتے نہیں ہیں، بس چلو یار صلح اوپر سے کر لیتے ہیں، اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اندر سے بغض رکھو، چلو لوگوں کو خوش کر. نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، میں تمہارا نگران ہوں، دیکھ رہا ہوں. اگر تم رشتے توڑو گے تو رشتہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو، تو صلہ رحمی کو بھی پیدا کیا. صلہ رحمی نے جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے، اللہ رب العالمین کے اظہار کو ایسے پکڑا اور کہا اللہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا الرحمن، میں رحمان ہوں، قطعت الرحم عن اسمی، رحمان سے میں نے اس کو توڑا ہے. فمن وصلہ وصلتہ فمن قطعہ قطعتہ، جو اسے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ لوں گا، جو اسے توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے توڑ کے کاٹ کے رکھ دوں گا. اس لیے میرے دوستو، ہم خاص کر جو ہمارے درس کے ساتھی ہیں، ہم کوشش کریں سب سے پہلے اپنے آپ پر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں تو اس کے نفاذ کی کوشش کریں کہ میرے بس کے اندر جو ہے کوئی ناراض ہے اسے جا کے اس کی منتیں کر کے اس کو راضی کر لیں. نہیں راضی ہوتا پھر بھی جائیں، پھر بھی بار بار جائیں، آخر تو ہو جائے گا نا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو